نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، پروگرام تعلیمات اسلام میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ارکان اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور گزشتہ پروگرام میں دین اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج دین اسلام کا دوسرا رکن صلاۃ یعنی نماز پر گفتگو مقصود ہے۔ ارکان اسلام میں صلاۃ یعنی نماز کو جو درجہ، جو مقام، مرتبہ حاصل ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ صلاۃ عربی کے زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دعا بھی ہے، رحمت بھی ہے، سلام بھی ہے، لیکن صلاۃ کے مشہور معنی نماز ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 100 مقامات پر صلاۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ اس طرح کہ کہیں صلاۃ کا حکم ہے، کہیں صلاۃ کی تعریف ہے، کہیں نماز ادا نہ کرنے والوں کی مذمت ہے، اور کہیں وعید بیان کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے۔ مختلف حوالوں سے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز یعنی صلاۃ کا ذکر فرمایا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگرچہ صلاۃ کے معنی رحمت بھی ہے، دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، مگر عرف عام میں جب صلاۃ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد نماز لی جاتی ہے، کیونکہ فارسی زبان میں اسے نماز کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان کا تشخص، اس کی علامت نماز سے رکھی، اور تمام ارکان اسلام میں جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ غور فرمائیے کہ ارکان اسلام میں نماز کے علاوہ، صلاۃ کے علاوہ اور بھی ارکان ہیں، وہ فرض ہیں۔ زکوٰۃ اپنی جگہ فرض ہے، حج اپنی جگہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے، مگر زکوٰۃ، روزہ اور حج ان کے ضابطے اور قاعدے مختلف ہیں، اور نماز کے مختلف ہیں، اس لیے کہ حج فرض تو ہے، مگر تمام عمر میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کے بعد جو بھی حج کرتا ہے وہ نفلی حج کہلاتا ہے، فرض صرف ایک ہی بار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ حج کے لیے استطاعت بھی شرط ہوتی ہے، ہر بندے پر حج فرض نہیں، ہر مسلمان پر حج فرض نہیں۔ اسی طرح اگر آپ ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کو دیکھیں تو زکوٰۃ بھی ہر ایک پر فرض نہیں، جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے اماؤنٹ میں شمار کیا جاتا ہے تو ہی زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزہ، یہ بھی دین اسلام کا رکن ہے، لیکن روزہ بھی صرف ماہ رمضان المبارک میں
ایک مہینے کے لیے فرض ہے، باقی جو روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں۔ چنانچہ ان تمام ارکان کے مقابلے میں اگر ہم نماز کو دیکھیں تو نماز وہ رکن ہے کہ جو روزانہ ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت اس کو فرض قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ نماز دین اسلام میں شب معراج کے موقع پر پنجگانہ طور پر فرض ہوئی، اگرچہ اس سے قبل بھی 2 وقت کی نماز ہوا کرتی تھی، یعنی صبح اور شام، 2 رکعت صبح 2 رکعت شام، لیکن 5 وقتہ نماز یہ شب معراج کا تحفہ ہے۔ اور سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بڑا کرم فرمایا اپنی امت پر کہ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو معراج کا جو تحفہ دیا اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ صلاۃ، یہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ نماز اولاً 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب میں اس تحفے کو لے کر واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یا محمد، میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل بھی عبادت پر قادر نہیں رہ سکی، اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں میں تخفیف فرمائے، کمی فرمائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں جب عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں میں تخفیف فرمائی، اور حدیث پاک میں ہے کہ 10 نمازیں کم ہوئی، یہاں تک کہ صرف 5 رہ گئیں۔ لیکن یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا کرم ہوا کہ حکم ہوا کہ یہ نمازیں اگرچہ 5 رہ گئی ہیں، 50 نہیں، مگر جو شخص ان 5 نمازوں ہی کو ادا کر لے تو اسے روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بہت بڑی بات کہ ہم 5 وقت دن میں نماز ادا کریں اور ہمیں ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ملے۔ چنانچہ آج 5 وقت کی نمازیں روزانہ ہر مسلمان مرد و عورت پر جو بالغ ہو اور عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، اس پر فرض ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فرض عین ہے، یعنی ایسا فرض ہے جو ہر غریب، ہر امیر اور ہر بیمار اور ہر تندرست پر بھی فرض ہے۔ یہاں تک کہ جہاد میں بھی نماز رہی اور سفر میں بھی نماز ہے، کسی حالت میں نماز معاف نہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر یہ کرم فرمایا کہ نمازوں کو اپنے صورتحال کے اعتبار سے، یعنی وقت کے اعتبار سے نرمی فرمائی، اور سفر میں نماز کو کم فرما دیا، جس کو ہم قصر کہتے ہیں، لیکن نماز ہر حالت میں جاری رہتی ہے۔ اور فرض عین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا فرض ہے جو ہر ایک پر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک پر فرض ہے۔ فرض عین، فرض کفایہ، یہ فرض کی 2 قسمیں ہیں۔ فرض کفایہ کی مثال ہم جہاد سے دے سکتے ہیں کہ اگر جہاد فرض ہو جائے
اور چند لوگ جہاد پر چلے جائیں تو باقی لوگوں پر سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی کسی جنازے کی نماز پڑھ لے تو تمام لوگوں پر سے فرض ساقط ہو جاتا ہے اور فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن فرض عین وہ فرض ہے کہ جو ہر ایک پر اپنی جگہ فرض ہے، کوئی شخص اس سے بری نہیں، کوئی شخص اس سے مستثنی نہیں، ہر ایک کو یہ فرض ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ ایسی بدنی عبادت ہے کہ اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ دیکھیں عبادات کی بھی دو قسمیں ہیں، مالی عبادت اور بدنی عبادت۔ مالی عبادت جیسے صدقہ یا زکوٰۃ یا خیرات، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، تو جس کے پاس مال ہوتا ہے وہی اس عبادت کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے بدنی عبادت کا درجہ دے دیا، یہ جسمانی عبادت ہے کہ اس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا، یہ معذرت نہیں کر سکتا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیسے یہ عبادت ادا کروں۔ اس کے لیے تو صرف جسمانی طور پر اس قابل ہونا کہ نماز ادا کر سکے، اس پر یہ نماز فرض ہے۔ چنانچہ کوئی غریب ہو یا امیر، بیمار ہو یا تندرست، سفر میں ہو یا مقیم ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخص جو کسی سفر پہ روانہ ہو رہا ہے نماز وہ بھی پڑھتا ہے، البتہ اس کی نماز کو قصر کہا جاتا ہے، یعنی فرض رکعتیں جو 4 رکعت کی نمازیں ہیں وہ اس کے لیے 2 رکعت ہو جاتی ہیں، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اور نماز کے لیے یہ عذر بھی قابل قبول نہیں کہ کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو نماز اس پر سے معاف ہے، بلکہ کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ لے، یہاں تک کہ زبان سے اگر کچھ ادا کرنے پر قادر نہیں تو اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ چنانچہ ہر حالت میں نماز فرض ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، نماز کو کتنا اہم قرار دیا ہے۔ ہر شخص نماز کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اسے حکم دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آج نماز ادا کرے اور یہ سمجھے کہ یہ کافی ہو گیا، یا ہفتے ہفتے میں نماز پڑھ لے سمجھے کہ یہ کافی ہو گیا، یا سال میں عید کی نماز پڑھ لے اور سمجھے کہ یہ کافی ہو گیا۔ نہیں، بلکہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، جہاں بھی حکم آیا نماز کا وہ نماز کے قائم کرنے کے حوالے سے آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو مستقل بنیاد پر قائم کیا جائے، نماز کو صرف ایک وقت نہ پڑھی جائے، ایک وقت نہ ادا کیا جائے، بلکہ نماز کو جاری رکھا جائے۔ روزانہ 5 وقت نماز کی جب صدا آئے، اذان، مؤذن اذان دے تو لوگ نماز کی طرف رجوع کریں۔ آپ دیکھیں 5 وقت اذان میں مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، جس کے معنی یہ ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ گویا تھوڑی تھوڑی دیر میں جب 5 وقت نماز کی بات ہوگی تو ایک دن میں مختصر وقت کے بعد دوبارہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ بندہ اس نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے میں رہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے
ارشاد فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے۔ تو جب بندہ سجدہ کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو نماز میں بار بار سجدہ آتا ہے، چاہے وہ نماز فرض نماز ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، ہر نماز میں سجدہ ہوتا ہے۔ تو نمازوں میں جب بار بار ایک شخص سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے اور تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ گویا اس پر عمارت کھڑی ہوئی ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا عمارت کو گرا دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، کیونکہ جس طرح آیات بہت ساری ہیں نماز کے بارے میں، ایسے ہی احادیث شریفہ بھی بہت سی ہیں جو نماز کی طرف انسان کو توجہ دلاتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اب اس میں علماء نے فرمایا کہ کفر سے مراد یہ نہیں کہ جس نے نماز چھوڑا وہ کافر ہو گیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے وہ روش اختیار کر لی جو کفر کی روش ہے، جو کافروں کی روش ہے، کیونکہ نماز مسلمان کی پہچان ہے، نماز صاحب ایمان کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے۔ کافر کے لیے نماز نہیں، مسلمان کے لیے نماز ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، ایسی روش اختیار کر لیتا ہے جو کفار کی روش ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ ایک ہے انکار صلاۃ اور ایک ہے ترک صلاۃ، ان دونوں میں فرق ہے۔ انکار صلاۃ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز کو نہ مانے، نماز کا انکار کرے، کہے میں نماز کو نہیں مانتا، یہ کفر ہو جائے گا، اور ایسا شخص کافر ہوگا جو نماز کا سرے سے انکار کر دے، اس کو منکر صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے ترک صلاۃ۔ ترک صلاۃ یہ ہے کہ نماز کا انکار تو نہ کرے مگر بلا عذر شرعی نماز کو چھوڑ دے، یعنی ترک کر دے، نماز پر عمل نہ کرے۔ تو ایسا شخص کافر تو نہیں لیکن وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ کسی ایک وقت کی نماز بھی بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک مومنین پر نماز اپنے وقت میں فرض ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص کے پیش نظر ہر نماز کا وقت رہے، فجر کے وقت فجر، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب اور عشاء کے وقت عشاء۔ البتہ یہ سہولت موجود ہے کہ جب تک نماز کا وقت رہتا ہے اس وقت تک ایک شخص نماز کو ادا کر سکتا ہے، وہ ادا ہی کہلائے گی۔ قضا اس وقت ہوگی جب نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین،
الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن مجید کے آخری پارے میں ایک سورہ میں یہ ذکر ہے، فویل للمصلین، اللہ نے فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں ان کو وعید سنائی گئی ہے جو نماز کا وقت نکال دیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے نماز کو قضا کر دیں۔ یہ ان کے لیے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ ان کے لیے خرابی ہے، یعنی ان کے لیے سزا ہے کہ جو نماز کو کھو دیں۔ یہ نہیں کہ نماز کو تاخیر سے پڑھیں، کیونکہ اگر نماز کا وقت موجود ہے اور اسی وقت کے اندر نماز ادا کر لی جائے تو اس پہ کوئی وعید نہیں، کیونکہ وہ نماز کے وقت کے اندر ادا ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض نمازیں وہ ہیں کہ جن کو تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے، مغرب کے سوا باقی جو نمازیں ہیں ان میں تاخیر مستحب ہے، مغرب میں تعجیل مستحب ہے، یعنی مغرب کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً ادا کیا جائے، اس میں کوئی وقفہ نہ کیا جائے، اس میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ اور باقی جو نمازیں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نمازوں کے لیے وقت کو دو حصے کیے جائیں، ایک حصہ نصف اول اور ایک نصف آخر۔ تو جو نصف آخر والا حصہ ہے، یعنی دو حصوں میں سے اگلا حصہ، اس میں نماز ادا کی جائے۔ پہلا حصہ وہ اول وقت کا ہے اور دوسرا حصہ آخر وقت کا ہے۔ تو جو آخر وقت کا حصہ ہے وہ مستحب کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریفہ ہے کہ فجر کو اجالے میں ادا کیا جائے، اندھیرے میں نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ کچھ روشنی ہو جائے، اس روشنی میں نماز کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح ظہر ہے کہ سوائے سردیوں کے باقی دنوں میں ظہر کی نماز کو دیر سے ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح عصر ہے، عصر کو تاخیر سے ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ عشاء ہے، عشاء کو تاخیر سے ادا کرنا یہ مستحب ہے، یعنی عشاء کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک رہتا ہے بغیر کسی کراہت کے، اور آدھی رات جب ہو جائے تو پھر کراہت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو آدھی رات سے پہلے پہلے جو نماز ادا کی جائے گی وہ مستحب وقت کہلائے گا، یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ وہی مستحب وقت ہوگا۔ جب تک اب ظہر ہے اس وقت تک اس کا وقت رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ آ جائے۔ جب عصر کا وقت آ جائے گا تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب جو شخص وقت کو کھو دے، یعنی وقت کو ختم کر لے، تو اس کی نماز بھی قضا ہو جائے گی، لیکن جب تک وقت موجود رہے گا اس وقت تک وہ اپنی نماز کو ادا کہلائے گا، وہ نماز کا وقت ادا کا وقت کہلائے گا، اور اس وقت میں جو نماز ادا کی جائے گی وہ قضا نہیں ہوگی، وہ ادا ہی کہلائے گی۔ تو یہ سہولتیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے رکھی ہوئی ہیں کہ چونکہ نماز 5 وقت ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو انسان کو سہولت حاصل ہو اور وہ اپنے وقت کے اندر نماز کو ادا کر لے، لیکن نماز کو چھوڑے نہیں۔ اسی طرح سفر میں بھی ایک سہولت دے دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا لیکن جمع کیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہر نماز اپنے وقت میں ہی ادا کی جائے گی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال پیش فرما دی ہے سفر کے دوران میں، کہ اگر کوئی سفر میں ہے اور جلدی میں ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ مثلاً ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو ظہر کا جو آخری وقت ہوگا ختم ہونے سے پہلے پہلے اس وقت ظہر کی نماز ادا کرے، اور پھر جب عصر کا وقت شروع ہو تو اول وقت عصر ادا کر لے، یعنی اس طرح سے نماز کو ملا لے۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا ہو ظہر کی اور عصر کی وقت ظہر کی نماز ادا کرے، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا جو آخری وقت ہو اس وقت ظہر کی نماز ادا کر لے، اور عصر کی نماز کا جو ہی وقت شروع ہو جائے تو اول وقت عصر کی نماز ادا کر لے۔ اس طریقے سے نمازوں کو جمع کر لے سفر میں، تاکہ اگر کوئی اس کو جلدی ہے اور وہ
کہیں جلدی جانا چاہتا ہے، وقت کی تنگی ہے، تو اس طریقے سے نماز ادا کر لے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی اہمیت یہ ہے کہ ہر طرح سے سہولت دے دی گئی تاکہ کوئی شخص یہ بہانہ نہ کرے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا یا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سہولت دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قصر میں جب سفر میں کوئی ہوتا ہے تو یہ سہولت دے دی کہ 4 رکعت کی جو نماز ہے اس کو 2 رکعت کر کے پڑھ لی جائے، لیکن نماز ضرور ادا کی جائے، چھوڑا نہ جائے۔ بیمار کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سک رہا تو بیٹھ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے، لیکن نماز کو ہر حالت میں قائم رکھے۔ تو حاضرین، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ارکان اسلام میں دیگر ارکان بھی ہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن جو شان اور جو اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ادا فرمائی ہے وہ اپنی جگہ، اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی نماز سے بے خبر رہے، بے پرواہ رہے، تو یہ بہت گناہ کی بات ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کو قضا کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا۔ دیکھیے صبح کی نماز میں یہ اضافہ ہے اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم۔ مؤذن جب یہ اذان دیتا ہے تو دیگر اذانوں میں یہ بات نہیں، لیکن صبح کی اذان میں اس کا اضافہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نیند اگرچہ لوگوں کو بڑی پیاری ہے، نیند بہت محبوب ہے اور انسان سونا بھی چاہتا ہے، صحت کے لیے ضروری بھی ہے، یہ بھی جسم کا حق ہے کہ انسان سوئے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو مؤذن اپنی نماز میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی نیند اچھی ہے، تمہیں مرغوب ہے، تمہیں پسند ہے، مگر جب بہتری کا سوال آئے گا تو نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو اس طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں، ہم اپنے لیے بہتر عمل تلاش کریں۔ چنانچہ نماز جب 5 وقتہ ادا کی جاتی ہے تو مردوں کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ اس لیے دیا گیا کہ جب تمام مسلمان نماز کے وقت مسجد میں حاضر ہو جائیں گے تو اس وقت امیر غریب، چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹ جائے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی جب نماز کے لیے صف بن گئی تو اس وقت محمود اور ایاز، محمود ایک بادشاہ ہوا اور ایاز اس کا غلام ہوا ہے۔ تو مثال پیش کر دی علامہ اقبال نے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت بارگاہ الہی میں محمود اور ایاز کا کوئی فرق نہیں باقی رہتا، اور نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز رہتا ہے، بلکہ سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ایک ہی طرح بارگاہ الہی میں رکوع میں ہوتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، اتحیات میں ہوتے ہیں، ان سب کی نماز ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، اور فرق مٹ جاتا ہے چھوٹے بڑے کا، امیر و غریب کا، بادشاہ و فقیر کا۔ تو یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو ایک کر دیتی ہے، مسلمان کو ایک بنا دیتی ہے۔ اس وقت گورے اور کالے کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اور امیر و غریب کی کوئی فرق نہیں رہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رکن ارکان اسلام میں سے ہمیں دیا، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس میں فرض نمازیں بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، ہر ایک کا درجہ اپنی جگہ ہے۔ اور جہاں تک فرض نمازوں کا تعلق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید لگا دی کہ ہر شخص نمازوں کا پابند بنے، اپنے وقت پر نماز ادا کرے، فجر کے وقت فجر کرے، ظہر کے وقت ظہر کرے، عصر کے وقت عصر ادا کرے، مغرب کے وقت مغرب ادا کرے، عشاء کے وقت عشاء ادا کرے۔ اور یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک رابطے کا ذریعہ ہے،
کیونکہ نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوتا ہے اور گویا وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام ہے الذکر۔ جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید میں دعائیں بھی ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے۔ تو جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے، گویا وہ عبادت ہی عبادت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز کا عادی بنائے، نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کی روح عطا فرمائے، کیونکہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح، ایسے ہی نماز ایک عمل ہے لیکن اس کی ایک روح بھی ہے، اور اس کی روح ہے خشوع اور خضوع، یعنی کنسنٹریشن، توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کہ جب ہم نماز کی حالت میں ہوں تو ہمارا دھیان ہر طرف سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اور اس وقت ہم اس خیال میں ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ارکان اسلام میں ہم نے دوسرا رکن نماز کی طرف توجہ کی اور گفتگو سنی ہے۔ اب اگر آج کے موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نماز کن اوقات میں مکروہ قرار دی گئی ہے؟ دیکھیے، نماز کی اہمیت تو آپ نے جان لی، لیکن یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ پورے دن میں کچھ وقت ایسے ہیں جن میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے، یعنی منع ہے۔ اس میں ایک وقت وہ ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج نہ نکلے اور 20 منٹ نہ گزر جائیں، اس وقت تک کوئی نماز فجر کے بعد ادا نہیں کی جا سکتی۔ یعنی فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب سورج طلوع نہیں ہوا، اس وقت تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 20 منٹ جب گزر جاتے ہیں تو پھر کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوگا وہ وقت کراہت ہے، یعنی مکروہ وقت ہے۔ مکروہ وقت جو ہوتا ہے اس میں کوئی فرض نماز، سنت، نفل یا قضا کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ وقت کراہت گزر نہ جائے۔ تو ایک وقت تو یہ ہو گیا کہ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کا ہے اور 20 منٹ جب تک کہ نہ گزر جائیں اس وقت تک۔ دوسرا وقت جو مکروہ وقت کہلاتا ہے وہ زوال کا وقت کہلاتا ہے عام طور پر، اور وہ ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے، نصف النہار بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نماز کوئی ادا نہیں کی جاتی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو اوقات ہیں مکروہ اوقات، یہ غیر مسلموں کے اپنی اپنی عبادت کے اوقات ہیں، یعنی وہ جو اپنے اپنے طور سے عبادت کرتے ہیں ان کے جو اوقات ہیں وہ یہ اوقات ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان اوقات میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو ایک وقت تو یہ ہوا کہ جو بیچ کا وقت آیا ہے، یعنی کہ نصف النہار کا وقت، ٹھیک دوپہر کا وقت، جب تک کہ سورج ڈھلنے کی طرف نہ آ جائے اس وقت تک نماز ادا نہیں کی جاتی، پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا وقت جو ہوگا وہ وقت ہوگا جو مکروہ وقت کہلاتا ہے کہ نماز عصر کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی، اور جس وقت کے سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو 20 منٹ جب رہ جاتے ہیں وہ وقت کراہت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نماز عصر ادا نہیں کی ہے تو وہ 20 منٹ سورج غروب ہونے میں جو رہ جائیں اس سے پہلے پہلے ادا کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص 5 وقتہ نماز کا عادی ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ مکروہ وقت یعنی کہ 20 منٹ جب رہ جائیں سورج غروب ہونے میں اس وقت بھی نماز پڑھ لے، اس لیے پڑھ لے کہ وہ پنکچول ہے اپنی نماز میں، یعنی 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ہے تو وہ نماز چھوڑ نہیں سکتا، وہ اس وقت بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ورنہ جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے
اس وقت تک نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھ لی تو 20 منٹ سے پہلے کا جو وقت ہوگا وہ مکروہ وقت کہلائے گا۔ تو ایک تو فجر میں جب تک کہ 20 منٹ نہ گزر جائیں سورج نکل کر، اس وقت تک مکروہ وقت رہے گا، اور ایک سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، یہ مکروہ وقت کہلائے گا، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اور کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو آج کے موضوع سے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی شخص سفر کے دوران پوری نماز پڑھے تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ دیکھیے، میں نے ابھی دوران گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سفر کے دوران میں سہولت کے لیے مختصر فرما دی، اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دین اسلام میں عزیمت اور رخصت یہ دو اصطلاحات ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ عزیمت کسی عمل کے لیے فضیلت کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس عمل میں یہ فضیلت ہے، اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ عزیمت ہے، اور ایک ہے رخصت، اور رخصت اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا سہولت دین اسلام میں کسی شخص کو، مسلمان کو دی گئی ہے کہ وہ اس رخصت کو اختیار کر لے، سہولت کو۔ تو یہ سہولت ہے، رخصت ہے دین اسلام میں کہ سفر میں جب کوئی شخص کسی بستی سے، اپنی آبادی سے دور ہو گیا تو اس وقت نماز جو ہے مختصر ہو جاتی ہے۔ اور شرعی مسافت جب اختیار کر لیتا ہے کوئی، یعنی ایسا سفر کہ جو 3 دن کا، اگر وہ پیدل چل رہا ہو تو 3 دن کی مسافت کا سفر ہو، اس سفر میں جب وہ نکلتا ہے اور آبادی سے دور ہو جاتا ہے، اس وقت سے اس پر نماز جو ہے وہ مختصر ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ پوری نماز پڑھے تو کیا گناہ ہوگا؟ تو ہاں، وہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سفر کی نماز کو ایک رحمت بنایا ہے، لہٰذا اس رحمت کو اختیار کرو، یعنی جان بوجھ کر پوری نماز نہ پڑھو۔ اب اگر کوئی خود سے پوری نماز پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس نماز کے لیے جو سفری نماز ہے، حکم یہی ہے کہ اس کو مختصر کر کے پڑھا جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر نماز 4 رکعت کی ہے، ظہر کی نماز ہے، وہ 4 رکعت ہوتی تو اس کو 2 پڑھی جائے، عصر کی نماز 4 ہوتی ہے، وہ 2 پڑھی جائے، عشاء کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، وہ 2 پڑھی جائے، یعنی پوری نہ پڑھی جائے۔ تو اگر کوئی پوری پڑھے گا تو وہ گناہ کرے گا، اس لیے کہ اس میں حکم ہی یہی ہے کہ جب آپ بستی سے باہر ہو گئے اور آپ نے ایسا سفر اختیار کیا جو 15 دن سے کم کا ہے، تو اس میں آپ کو کم نماز پڑھنی ہے، یعنی مختصر پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت والی کو 2 کرنا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی سفر میں ہے اور 15 دن سے زیادہ، 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت رکھتا ہے تو وہ پوری نمازیں پڑھے گا، لیکن جو 15 دن سے کم کی نیت کا سفر کرتا ہے وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا۔ تو یہ نمازیں اگر پوری پڑھی جائیں گی تو وہ گناہ ہوگا۔ حاضرین کرام، آج پروگرام تعلیمات اسلام میں ہم نے ارکان اسلام کے حوالے سے ایک اہم رکن نماز یعنی صلاۃ کے بارے میں گفتگو سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقتہ نماز کی عادت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔